ہیلو السلام علیکم، میں محمد خالد آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل نوید خالد پر۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے غزل، جو کہ فیض احمد فیض کی غزل ہے، جس کا نام ہے گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے۔ یہ غزل ہے، اس کی تشریح کے ساتھ ہم لوگ دیکھیں گے، اس میں جو الفاظ آئیں گے اس کے بھی معنی کو بھی دیکھیں گے۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے، اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیے ہیں تو، ہے نا۔ یہ جھارکھنڈ ٹیٹ ہے نا، جو کہ ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور جنہوں نے اردو لینگویج رکھا ہے ان کے لیے ہے، اور کلاس 9 کی جو تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور یہ گلزار اردو سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں، ہے نا۔ کلاس اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہے نا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض، ہے نا، یعنی کہ فیض کی جو پیدائش ہے وہ 1911 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کا جو وفات ہے وہ 1984 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو فیض جو ہے ان کا، فیض احمد جو ہے ان کا نام ہے، اور فیض تخلص تھا، وہ تخلص میں اپنا فیض استعمال کرتے تھے۔ سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم چرچ مشن اسکول جو کہ سیالکوٹ سے حاصل کی، انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد کالج میں لیکچر ہو گئے، اور فیض کا انتقال لاہور میں ہوا، ہے نا۔ یہ سب چیزیں جو ہے آپ لوگ اچھے دھیان سے سنیں گے اور یاد رکھیں گے۔ فیض نے غزل کی کلاسیکی روایت سے استفادہ کیا، استفادہ یعنی فائدہ نفع جس کو کہتے ہیں، استفادہ کیا، اور اسے انقلابی فکر سے ہم آہنگ کر کے، ہم آہنگ کہتے ہیں ایک ساتھ، ہم آہنگ کر کے ایک بالکل نیا رنگ پیدا کیا، ہے نا۔ ترقی پسند شاعروں میں فیض جو ہے غزل اور نظم دونوں کے مقبول شاعر ہیں، ہے نا۔ اپنی انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں کئی بار جیل بھی جانا پڑا۔ انہوں نے جلاوطنی کی زندگی بھی گزاری ہے، اور حق و انصاف کے لیے وہ برابر آواز اٹھاتے رہے ہیں، ہے نا۔ ان کی شاعری میں درد مندی، ہے نا، دل آویزی اور تاثیر ہے۔ ان کے کلام کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں، ان کے کلام کے جو ترجمے ہیں مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں، اور ان کی شاعری کے مجموعے جس کا نام دیکھیں، نقش فریادی ہے، دست صبا ہے، زندہ نامہ ہے، دست تہ سنگ ہے نا، سری وادی سینا ہے، شام شہر یاراں ہے، میرے دل میرے مسافر ہے۔ ان کا کلیات نسخہ ہائی وفا ہے نا، ان کے کلیات نسخہ جو ہے ہائی وفا ہے کے نام سے بھی شائع ہوا ہے، اور نثر میں میزان ہے، رہ و رسم آشنائی ہے ان کا جو نثر ہے، اور صلیب میرے دریچے میں ان کے معروف کتابیں ہیں۔ کیا نام ہے؟ صلیب میرے دریچے میں ان کے جو ہے وہ بہت ہی معروف کتابیں ہیں ان کی، فیض احمد فیض کی۔ تو اس کو آپ لوگ یاد رکھیں گے، جو کہ مختصر میں تھی لیکن اس کو آپ لوگ یاد رکھیں گے اچھے طریقے سے۔ تو چلیے ان کے غزل کی اور چلتے ہیں۔ غزل دیکھیں کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، ہے نا۔ تو پہلا شعر ہے، اور اس شعر میں شاعر جو ہے اپنے محبوب وطن کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بہار کا جو موسم آ چکا ہے، بہار کا موسم آ چکا ہے، باد نو بہار یعنی کہ بہار کی آمد کی ہوائیں چل رہی ہے، تم بھی آ جاؤ کہ تمہارے آنے سے ہی اصل بہار آئیں گی، باغ میں پھول کھلیں گے اور باغ مہکے گا، ہے نا۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ اور آگے دیکھیں کہ قفس اداس ہے، قفس یعنی کہ پرندوں کا پنجڑا، ہے نا۔ قفس اداس ہے یارو، صبا سے کچھ تو کہو، صبا یعنی ہوا، کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج کا ذکر یار چلے، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے، بہر قسمت نصیب، ہے نا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پنجرے میں موجود قیدی اداس ہے، اس لیے وہ تازہ ہوا سے کہتا ہے کہ وہ اسے جا کر مخاطب کرے اور کچھ کہے، اس اداسی کو دور کرنے کے لیے ہی کیوں نہ آج اپنے محبوب یعنی وطن کا ذکر کیا جائے، ہے نا۔ تو یہ اس کی تشریح ہے نا۔ آگے دیکھیں کہ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار سے، غم گسار چلے، غم گسار کہتے ہیں مصیبت، ہے نا، مصیبت کا شریک یعنی کہ ہمدرد، ٹھیک ہے۔
اس شعر میں شاعر کہتا ہے، اپنے وطن کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم سے میرے دل کا رشتہ جو ہے تشتہ جڑا ہوا ہے نا، میرا دل اگرچہ قریب صحیح مگر یہ رشتہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے یہ دل بھی محض تمہاری ہی غم گسار کو سہے گا، ہے نا، تمہارے غم کو، ہے نا، تمہارے غم کو یہ دل جو ہے غم گسار سہے گا۔ آگے کی لائنیں دیکھیں کہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیرے عاقبت سوار چلے، عاقبت یا نتیجہ، ہے نا، عاقبت سوار چلے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ وطن سے دوری کی صورت میں مجھ پر جو تکالیف گزریں اور اس عزیز وطن سے جدائی میں میری آنکھوں سے جو اشک رواں ہوئے ہیں، وہی دراصل میری آخرت کا سنوارنے کا سبب بن جائے، ہے نا، وہی میرے آخرت کا، ہے نا، وہی میرے آخرت کو سنوارنے کا سبب بن گئے ہیں، ہے نا۔ تو آخری شعر دیکھیں جو کہ مقطع ہے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، ہے نا۔ آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے وطن، تم سے چاہت کے تقاضوں کے باعث جب نکالے گئے تو تمہارے بعد کوئی بھی ایسا مقام نہ آیا جو دل یا آنکھوں کو راس آیا، ہے نا، جو دل یا آنکھوں کو راس آیا ہو، اس لیے میں اپنے محبوب وطن سے نکلنے کے بعد براہ راست موت کی جانب ہی چل دیا، ہے نا۔ تو یہ تھی غزل جو کہ آپ کو میں نے تشریح کر کے بتایا، اس کو آپ لوگ یاد رکھیں گے اچھی طریقے سے، ہے نا، اور جو حیات و خدمات میں نے فیض احمد فیض کے بتائے ہیں اس کو بھی یاد رکھیں گے۔ باقی کوئی دقت ہو تو آپ مجھے کامنٹ کریں، اور آپ مجھے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ انسٹاگرام سے فالو کر لیں، لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں پر جائیں اور فالو کر لیں۔ باقی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔